اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ویڈیوز میں آپ نے یہ دیکھا روحانیت کورس پارٹ 3 کے اندر کہ علم کی کچھ اقسام، ایک علم ظاہری کی اقسام اور علم باطنی کی اقسام، تو دونوں اقسام میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اب یہ کہ ان باتوں کو واضح کرنے کے لیے کہ علم ظاہری کیا ہے اور علم باطنی کیا ہے، اور یہ بھی واضح ہو جائے کہ علم شریعت اور علم طریقت کے جو اقسام ہے، ان اقساموں کے اندر وہ جو قسمیں ہیں وہ کون کون سی قسمیں ہیں، اور یہ جاننا بھی اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم پر بڑا ہی پختہ عمل کرتے ہیں۔ اور آج جو علم ظاہری کو چھوڑ کر، علم شریعت کو چھوڑ کر علم طریقت اپنانے والے ہیں یا کہنے والے ہیں کہ علم طریقت ہمارے پاس موجود ہے لیکن علم شریعت نہیں، تو ان باتوں سے صاف طور پر واضح ہو جائے کہ جس کے پاس علم شریعت موجود ہو وہی علم طریقت اور علم معرفت کو حاصل کر سکتا ہے، تاکہ پتہ چل جائے۔ دیکھیے اس کے چھوٹی سی مثال یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کے کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں، وہ نہاتا نہیں ہے، یا پھر بہت زیادہ وہ ناپاک رہتا ہے، تو یہ اس سے کہا نہیں جا سکتا کہ وہ باطنی طور پر پاک ہوگا، اس لیے کہ جب ظاہر اس نے پاک نہیں کیا تو باطن کو وہ کیسے پاک کرے گا۔ اسی طرح علم شریعت ظاہر ہے اور علم طریقے باطن ہے، تو باطن کو پاک کرنے کے لیے سب سے پہلے ظاہر کو پاک کرنا پڑے گا۔ جس کے پاس ظاہر ہی موجود نہیں ہے تو وہ باطن کو کس طریقے سے پاک کرے گا۔ تو علم شریعت کے جو 3 اقسام ہیں، 3 قسمیں ہیں جو میں نے بتائی تھی، تو وہ 3 قسمیں کون سی ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، اور اللہ والے کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان باتوں پر پورے طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، یہ بھی آپ انشاءاللہ اس میں سنیں گے۔ تو سب سے پہلے علم شریعت، اس کی پہلی قسم ہے کتاب اللہ، یعنی قرآن کریم، اور قرآن کریم پر عمل کرنا یہ سب سے بڑی علم شریعت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے کہ اگر قرآن پاک پر کسی نے عمل نہیں کیا تو پھر وہ علم شریعت کے کسی مقام پر فائز نہیں ہو سکتا، نہ علم طریقت کے کسی مقام پر فائز ہو سکتا ہے۔ اور علم شریعت میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک پر عمل کرنا، قرآن پاک کے خلاف کوئی بات واضح نہ ہو۔ ہم تو صرف یقین کرتے ہیں، لیکن جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، وہ پورا قرآن پاک پر عمل کر کے بتاتا ہے، اور اس کے خلاف کوئی اس سے خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ احمد آباد میں ایک مزار ہے حضرت موسیٰ سواگ رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ ہمیشہ عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے، اور جب بھی کہیں سے جاتے بس عورتوں کا لباس پہن کر، اور لوگوں میں بات مشہور تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے، کون ہے، لوگوں کا آدمی ہے، پھر بھی مطلب لوگوں عورتوں کا لباس پہنتا ہے۔ ایک بار ایک مولانا صاحب نے پکڑا اور کہا کہ چلو مسجد میں تمہیں اچھے کپڑے پہنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن حضرت موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک زبان پہلے تو یہ کہا کہ نہیں، آپ اپنا کام کیجئے، مجھے اپنا کام کرنے دیجیے، لیکن جب مولانا صاحب نہیں مانے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے، لباس کو چینج کیا، عورتوں کے کپڑے اتارے اور مردانہ لباس کو پہنا کر جو ہی مسجد میں گئے، جو ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا تو آپ فوراً اپنے ہی لباس میں تبدیل ہو گئے خود بخود۔ لیکن اس وقت بھی آپ ذرا سوچئے، آپ نے شریعت کے خلاف ایک بات بھی نہیں کی کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، یا نماز میرے اوپر فرض نہیں ہے، یا میں دوسری ایسی باتیں جو آج کل کے بناوٹی صوفی کرتے ہیں، تو یہ کوئی بات آپ کی زبان سے واضح طور پر آپ نے نہیں بیان کی، اس لیے کہ اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے، طریقت والا وہی ہوتا ہے جو کتاب اللہ کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، اور جو کام کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو نماز نہ پڑھے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا علم شریعت کی جو پہلی قسم ہے اس پر اللہ کے برگزیدہ بندے یہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، لہٰذا یہ علم شریعت کی پہلی قسم ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر
اللہ تعالیٰ کے کلام پر مکمل طور پر یقین کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرنا اور ہر قول کو حق مان کر اس پر عمل کرنے کا نام یہ علم شریعت کا پہلا قانون ہے۔ اور دوسری قسم ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود قرآن فرماتا ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ، یعنی جو اللہ کے نبی دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ تو لہٰذا اگر کوئی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر اگر کوئی عمل کرے، اس کے بعد ہی وہ طریقت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔ اب بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھ لیجئے، پوری زندگی گزر گئی، لیکن حال یہ ہے کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی خربوزہ نہیں کھایا تھا۔ کسی نے پوچھا حضرت خربوزہ کھانا تو سنت ہے، کہا خربوزہ کھانا تو سنت ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طریقے سے کھایا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں خربوزہ کھاؤں اور سنت کے خلاف ہو جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر کسی نے کہا کہ کوئی بزرگ آئے، آپ نے کہا چلو ملنے کے لیے، آپ پہنچے ملنے کے لیے اور باہر کھڑے تھے مسجد میں، جیسے وہ بزرگ آئے جو بڑے کمالات کے منصب پر فائز تھے لوگوں کی نظر میں، جیسے ہی وہ مسجد میں گئے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی واپس ہو گئے۔ ایک روایت کے اندر جنید بغدادی بھی ہے، لوگوں نے پوچھا، مریدوں نے بھی حضرت ملا، کہا نہیں ملا، وہ مسجد کے اندر آئے تو میں نکل گیا۔ کہا وہ کس لیے؟ کہا کہ انہوں نے اپنا الٹا پیر مسجد کے اندر ڈالا۔ کہا تو کیا ہوا؟ کہا کہ جو اللہ کا ولی ہو اور سنت کے خلاف کام کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام پر، قرآن کے بعد سنت نبی پر جب بندہ عمل کرتا ہے تب وہ جا کے اللہ کا مقبول بندہ بنتا ہے۔ تو علم شریعت کی یہ دوسری قسم ہے۔ پہلی تو تھی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلام پر یہ مکمل طور پر عمل کرنا، اور دوسری جو چیز ہے وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا۔ اور اس کے بعد تیسری جو قسم ہے وہی اجماع امت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی اس چیز پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اجماع امت یہ حق نہیں ہے، یا پھر اجماع امت صحیح طور پر نہیں ہو سکتا، یا تو اجماع امت کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ جو اجماع امت کا جو مسئلہ ہے، یعنی جو سب علماء کرام نے کہا اور جن پر تمام نے عمل کیا، اگر بندہ اس پر عمل نہ کرے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، میں اللہ کا دوست ہوں، تو پھر وہ مکمل طور پر ابھی اس کا ظاہر بھی پاک نہیں ہوا، تو باطن کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہے علم شریعت کی تیسری قسم۔ اور بندہ اگر تینوں قسم پر مکمل عمل کرے، یعنی قرآن اور اس کے بعد سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب آتے ہیں علم طریقت کی طرف، علم شریعت ظاہری اور باطنی کی طرف۔ باطنی کی بھی تین اقسام ہے کہ سب سے پہلے اس بات پر یقین کرنا کہ پہلی جو قسم جو پچھلے ویڈیوز میں نے بتائی تھی، پچھلی جو قسم ہے وہ ہے علم ذاتی باری تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کا اعتقاد اور اس کی تشبیہ سے نفی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی علم، اس کی صفات اور اس کے افعال پر خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا الہ الا اللہ، یعنی جان لے کہ بے شک وہی ایک معبود ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاكُمْ، یعنی جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ، کیا نہیں دیکھا تو نے اپنے رب کو، اس نے کس طرح سے سایہ پھیلایا، اور فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کس طرح بنایا گیا۔ علاوہ اس کے بہت ساری آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال پر، اس کی ذات پر ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ علم ذاتی باری تعالیٰ کی یہ شرط ہے کہ ہر عاقل و بالغ اس امر کو یقین سے جان لے کہ حقیقتاً شان موجود قدیم، یعنی پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ہمیشہ رہے گا،
اس بات پر یقین کر لینا، اور اس کی ذات قدیم وغیرہ محدود ہے اور مکان و جہت سے منزہ ہے، نہ مکان ہے، نہ اس کے لیے کوئی جہت ہے، نہ کوئی طرف ہے کہ یہاں اللہ ہے یہاں نہیں ہے، فلاں جگہ اللہ ہے یا فلاں جگہ نہیں ہے۔ جہت، مکان وغیرہ سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے۔ تو اس پر ہم جانتے تو ہیں اور اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں، لیکن جب بندہ طریقت میں پہلا مقام جو ہے وہ اس بات پر یقین کرنا ہے کہ جب بندے کو یہ احساس ہو جائے، احساس کے ساتھ یقین ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے منزہ ہے اور زن و فرزند سے پاک ہے، اور جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کا بھی وہی آفریگار، وہی تمام مخلوق کا پرورش کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے اپنے اولیاء کرام کی زندگیوں میں دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دینے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے۔ اور کافی مقامات پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں کہ ان کی اصلاح کرائی جاتی ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی اور صوفی، لیکن ایک جگہ جب آپ مجاہدہ کرتے ہوئے جب نکلے، فرماتے ہیں پانی کی بہت زیادہ پیاس لگی، اور جب میں نکلا پانی کی تلاش کے اندر ایک کنواں نظر آیا۔ کنویں کے پاس جا کے میں نے سوچا کہ پانی نکال لوں، لیکن ڈول اور رسی موجود نہیں تھی۔ میں کنارے کھڑا رہ گیا کہ کوئی آئے ڈول اور رسی اگر لے کر آئے تو میں پانی پیوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک ہرن آئی، اور ہرن نے جیسے ہی ہرن نے آ کر کنویں کے کنارے کھڑی ہوئی، پانی خود بخود اوپر آ گیا، پانی پیا، پانی واپس تہ میں چلا گیا۔ لہذا حضرت بابا فرید دل کے اندر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، کیا میں ان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میرے لیے تو پانی اوپر نہ آئے لیکن ہرنوں کے لیے آ گیا۔ القا ہوا کہ اے فرید، ہرن جو آئی تھی وہ میری ذات پر یقین رکھ کے آئی تھی، اور تو جو آیا تھا وہ ڈول اور رسی پر یقین رکھ کے آیا تھا۔ اگر میری ذات پر یقین رکھتا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور تجھے پلاتا۔ اسی طرح اولیاء کرام کا عقیدہ مضبوط ہوا کرتا ہے کہ وہ خالص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے کافی سارے واقعات اور کافی ساری نصیحت بڑی باتیں یہ کتابوں میں ملتی ہے اور بتائی جاتی ہے، اور پھر اولیاء اللہ کا یہی معمول رہا کہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر وہ یقین کامل رکھیں۔ اب دوسری قسم آتی ہے کہ علم صفات باری تعالیٰ، اس کے احکام کا علم اور پھر اس پر یقین کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی ہے، اور اس پر یقین کامل کرنا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ الحی القیوم، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے۔ یہ مطلب جو صفات باری تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے اس پر مکمل طور پر یقین رکھنا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی اللہ جیسا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس طرح جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفاتیں ہیں ان تمام صفاتوں پر مکمل طور پر یقین کامل رکھنے کا نام یہ دوسرا علم ہے جو طریقت میں آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ دوسری کہ جب بندہ اس بات پر یقین کامل کر لیتا ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں کہ جب وہ آپ کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے قبرستان میں وغیرہ جو دفنانے میں آپ کی جماعت چلی گئی، نماز عشاء کی یا نماز مغرب کی، آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ لہذا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت جو جنازے کے بعد آتے ہیں کہ بہت افسوس ہوا اور آپ رو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ کا لڑکا انتقال ہو گیا اس لیے آپ رو رہے؟ کہا نہیں،
اس لیے کہ میری نماز وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی تھی، وہ اس کا مالک تھا، اس نے لے لیا، اس پر نہیں بلکہ میری عشاء کی نماز کی جماعت چلی گئی، اس وجہ سے میں غمزدہ ہوں۔ اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں، میرے بچے کے بارے میں تو پوچھا لیکن اس بات پر تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی، اس لیے میں غمزدہ ہوں۔ لہذا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی صفاتوں پر اور اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے ان باتوں پر عمل کرنا، یہ ہے دوسرا سٹیپ، دوسرا علم کا جو ہے دوسرا مقام، کہ اس پر بھی بڑے ہی خاص طریقے سے عمل کرنا۔ اور تیسری ہے کہ حکمت الہیہ کو تسلیم کرنا اور اس کے افعال کو ماننا، یعنی کسی چیز میں اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو جاتی ہے کہ جو عادت کے ہمارے خلاف ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، تو اس کے حکمتوں پر چو و چرا نہ کرنا۔ ایسے کافی سارے واقعات موجود ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اس کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے معاملے کے اندر، اس کے افعال کے اندر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تو ایسا وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے کہ کیوں کیا، کیسے کیا اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان تمام باتوں کی وہ کبھی نفی نہیں کرتے اور اس کو دل سے یقین کرتے ہیں کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کی کچھ حکمتیں ہوتی ہے جو بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو ان حکمتوں کو ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے کرتا ہے یا پھر جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کا نام، یہ جو ہے علم باطنی کی تیسری قسم ہے۔ اور بندوں کو جب ان تینوں باتوں پر یقین ہو جائے اس کے بعد وہ ان راستوں پر آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ علم شریعت الگ ہے، علم طریقت الگ ہے۔ علم شریعت کے بعد ہی علم طریقت یہ شروع ہوتی ہے۔ طریقت کے بغیر، شریعت کے بغیر طریقت کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک شریعت مکمل نہ ہو تب تک وہ طریقت میں اپنے قدم تو کیا اپنے ناخنوں کو بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ کچھ باتیں تھی تاکہ واضح طور پر بیان ہو جائے، واضح طور پر کہ ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ جائے کہ جو آج کل بنے پھرتے ہیں صوفی، تو پتہ چل جائے کہ ان باتوں پر اگر وہ عمل کرتا ہے علم شریعت پر، اس کے بعد طریقت کی منزلیں کھل جاتی ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کسی طور پر کسی بندے کو اگر ولایت دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کو علم شریعت دے دیتا ہے۔ حضرت بشیر رافی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کہ آپ پہلے تو کچھ نہیں تھے لیکن اس کے بعد جب آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ آپ کو ولایت کا تاج پہنایا جائے تو آپ فرماتے حدیثوں کی کتابیں پڑھ ڈالی تھی آپ نے، لیکن بیان نہیں کرتے تھے۔ تو علم کا وہ مقام حضرت بشیر رافی کو بھی عطا فرمایا گیا، اور کافی سارے ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن کو اگر اللہ نے چاہا ولایت عطا کی جائے تو پہلے ان کو علم شریعت سے ضرور نوازا گیا ہے۔ اور جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں پہلے انہوں نے سالوں تک علم شریعت کو حاصل کیا، حالانکہ پیدائشی ولی تھے، لیکن اس کے بعد طریقت کے مقام پر انہوں نے، طریقت کی منزلوں پر انہوں نے قدم رکھا۔ تو یہ بات ہمارے لیے بھی بہت ایک فائدہ مند ہے، اور ان کی زندگیوں کو دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شریعت کے بغیر طریقت میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا۔ تو آپ بھی دعا میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ آگے ویڈیوز آتے رہیں گے، اور آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے آپ کو ویڈیوز کیسی لگی اور آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔